السلام علیکم آپ کا خاص فنکشن اس کا سارے ڈسٹرکٹ پاپولیشن سے اطلاعات اپنے مہمان اپنے بڑے والے استعمال کرنا چاہیے اس کا سب معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ میں اپنے اسٹاف ممبرز، روشنی ٹرسٹ کے نمائندگان اور آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات وقت کیے تاکہ ہم لوگ آپ سے کچھ بات کر سکیں۔ یہ وہی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو، سمجھی ہو، ایک دوسرے سے ڈسکس کی ہو، لیکن ان باتوں کا انداز، ان باتوں کا سٹائل مختلف ہوتا جاتا ہے، تو وہ مختلف انداز میں باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ محکمہ بہبود وادی جو کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بنا ہے، اس کے کام میں مزید نکھار آ سکے، مزید بہتری آ سکے، اور اس کو جیسے الحمدللہ آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہے وہ مزید اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے، مضبوط کیا جا سکے۔ میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات کے طور پہ اپنے فائز منصبی محکمہ بہبود وادی کے حکومت پنجاب کے تعاون سے حکومت پنجاب کے حکم کے تحت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس محکمے سے ریلیٹڈ کئی باتیں ہیں جو غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک جوں پہنچتی ہیں، وہ اگر صحیح ہوں گی تو اس کے لیے زندگی آسان بنے گی، اور اگر کسی پروپیگنڈے کا شکار ہوں گی تو زندگی نقصان کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن زندگی کا مثبت ہونا، زندگی کا فائدہ مند ہونا، زندگی کا صحت مند ہونا، زندگی کا تعلیم یافتہ ہونا، یا دوسری طرف چلے جائیں زندگی کا بیمار ہونا، زندگی کو نقصان پہنچانے کا باعث بننا، زندگی کو ایک دوسرے کے لیے نفع بخش نہ بنانا، زندگی کو ایک دوسرے کے لیے تعاون میں نہ بدلنا بلکہ شر کا باعث بننا، تو یہ الٹیمیٹلی زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ کسی بھی علاقے میں رہنے والے افراد سے۔ اگر زندگی کسی بھی طور پہ اثر انداز ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان یا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو، یعنی گوٹریالہ میں رہنے والے ماں، باپ، بہن، بھائی، بزرگ، کسی بھی کیپیسٹی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میری باتوں سے مثبت یا منفی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری باتوں کو بڑے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ آپ کی زندگی ایک خاندان کی زندگی ہے، اور ایک خاندان کی زندگی میں آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کبھی اپنے آپ کو منفی کر کے سوچیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی زندگی ہو سکتا ہے معاشرے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن آپ کے اپنے خاندان، بہن، بھائی، بیٹے، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں وہ ہوں گی جن کا آج سے 5، 7، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے تصور نہیں کیا جاتا۔
لیکن کیونکہ امتنان زمانہ وقت نے ایسا پہیہ بدلا کہ آج کل دیکھا جائے تو موبائل تو کم از کم ہر گھر میں ہے۔ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ دیار غیر میں ہو، چاہے اپنے ملک میں، چاہے گوٹریالہ سے باہر گجرات کی کیوں نہ ہو، لاہور ہی کیوں نہ ہو، فاصلے سمٹ کے ہیں۔ تو اگر فاصلے سمٹے ہیں، گھنٹوں یا دنوں کا فاصلہ کچھ سیکنڈوں میں طے ہو رہا ہے، کچھ منٹ کی دوری پر آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہماری بات کا انداز بھی بدلنا چاہیے۔ تو اس بدلتے تقاضوں کے ساتھ آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو محکمے کا میسج ایک نئے انداز سے بیان کیا جا سکے۔ وہ کہنے کو تو میری اکیلے کی بات ہوگی، لیکن جب یہ آپ کے ذریعے زبان زد عام ہو جائیں گی چیزیں، تو ہو سکتا ہے کم از کم اس معاشرے کا نقشہ تو بدل سکے۔ اور اس معاشرے کو نقشہ بدلنے میں اگر آپ کا کردار بھی ادا ہو جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، ان میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہیں۔ اور کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ ایسی کروں گا جو قرآن و سنت سے اختراع ہوں، قرآن و احادیث سے نکلے ہوں گی، اور اس کے مطابق محکمے نے اپنی گائیڈنس بتائی ہوں گی، اپنا ویژن بنایا ہوگا، اپنے گولز بنائے ہوں گے، اور ان کا میرا یہ ماننا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو وقت کے تقاضوں کا ابھی پتہ نہ چلا۔ جیسے قرآن پاک میں ہی آیات بینیات جو قرآن پاک ہم سے بات کر رہا ہے، اس کا موضوع حضرت انسان ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہیں۔ قرآن پاک کا اصل موضوع آپ لوگ ہم ہیں۔ اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ہمارا بلیو پرنٹ بنایا ہے، ہمارے خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو ہمارے بارے میں ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اب دیکھا جائے تو کہنے کو تو یہ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک بیان ہے، ایک فکرہ ہے، ایک سینٹنس ہے، لیکن اس سینٹنس کو لکھنے کی کیوں نوبت آئی، کیوں بتایا گیا، کیوں ارشاد دیا گیا، جبکہ اس میں حکم تادیبی ہے، اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ عورت کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ عورتیں جو ماں کے درجے پہ فائز ہو چکی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس میں رضاعت کا مکمل دورانیہ 24 ماہ 2 سال رکھ دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اسلام کے مذہب کو قبول کر کے مسلمان تو ہو گئے، تو اس آیت کی حکمت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ادھر ہی قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، افلا یتدبرون افلا یتذکرون، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، تم کیوں تدبر نہیں کرتے، تم کیوں ذکر نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، آپ تدبر بھی کریں، غور بھی کریں، فکر بھی کریں، سوچیں بھی، پھر سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ پھر سورہ بقرہ میں ہی ارشاد الہی ہوتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس کا مطلب ہے علم والوں پہ بڑا ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ سمجھیں، سوچیں، حکمت کے راز تلاش کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر حکم تادیبی ہے ماں کی طرف، جس کے بارے میں قیامت کے روز پہلا سوال ہونا ہے، نماز، روزہ،
اور ایک دوسرے سے تعلق سے ہٹ کے ماں کے اوپر بڑی باری ذمہ داری رکھتی کی ہے کہ اس نے اپنے نومولود اس دنیا میں آنکھ کھولنے والے بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلانا. اگر ماں بیمار ہے، کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے، کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے بریسٹ فیڈ نہیں کر سکتی، تو ان ماؤں کو علیحدہ کر کے جو مائیں کر سکتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے مکمل 2 سال تک. کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والے اس بچے کی پہلی خوراک جو اس کائنات رنگ و بو میں رکھی گئی ہے وہ ماں کا دودھ. اب ماں کا دودھ کیا کرتا ہے، کیا اس میں حکمت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی آئے گا. باپ جنت کا دروازہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا آپ براڈ کریں. ہماری سوسائٹی میں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ باپ کے ذمہ ہے اگر آزاد کا پیریڈ 2 سال عورت پورا کرتی ہے تو اس کے نان نفقے کے ساتھ اس کو علیحدہ اجرت دے. ایران میں یہ ہو رہا ہے. وہ نان نفقہ مرد کے ذمہ واجب الادا ہے. اتنا باؤنڈ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کے پیچھے حکمت کے خزانے ہیں. سب سے پہلے بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، دنیا کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ جس ہستی پہ پڑتی ہے وہ ماں. اور اس ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے یہ بندوبست کر کے رکھا ہے کہ بچے کی خوراک جو دنیا میں رہنے کی اس کو قابل بنا سکے وہ ماں کا دودھ ہے. اب ماں کے دودھ میں طاقت کا خزانہ. اب بچہ ایک علیحدہ دنیا سے آ رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سے آ رہا ہے. وہاں کا ٹمپریچر، وہاں کے تقاضے، وہاں کی ڈیمانڈز کچھ اور ہے. جب اس دنیا میں آنا ہے تو بچہ کمزور ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کو سائے کی ضرورت ہے، اس کو ایک ایسے شجر کی ضرورت ہے جو اس کو اپنے اندر کور کر سکے. تو وہ ماں کی صورت کے ساتھ جب وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو ماں اور بچے کے درمیان وہ جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے روز اگر کسی بھی فرد کو کسی بھی نام سے بلانا ہے تو اس کو ماں کے لقب سے پکارا جائے گا. ادھر تو ہم باپ کا نام استعمال کرتے ہیں، جب اس قیامت کے روز بلایا جائے گا تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. پھر جب وہ بچے کو اپنا بریسٹ فیڈ کرتی ہیں تو حکم الہی پورا ہوتا ہے. اور اس سے ماں کو بھی فائدہ ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ساری زندگی اس کو بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا. زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے جو یہ وزن عورت کا بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ماں کا. ماں کی اپنی ذہنی کیفیت جو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتی ہیں، اس کا حل ماں کا دودھ ہے. اور ادھر بچے میں کیا اثرات آ رہے ہیں؟ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، بڑے بڑے خوبصورت فوڈ ادھر آپ دیکھ کے آئے ہیں، تو یہ جب کیفیت سمجھے جب وہ 2 سے 3 کلو کا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس دنیا میں جس خوراک کی ضرورت ہے وہ ماں کا دودھ ہے. کیونکہ ماں کے دودھ کے اندر اینٹی باڈیز، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے تمام اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے اور یہ آسانی سے دودھ ہضم ہو جاتا ہے. جب آج کل ہم ڈبے کے دودھ کا شکار ہوئے ہیں تو کبھی بچے کو قبض ہو جاتی ہے، کبھی بچے کو ہچکی آ جاتی ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی، ومٹ کر دیتا ہے. جبکہ ماں کا دودھ پینے سے یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ماں کا دودھ آسانی سے دودھ ہضم ہو جاتا ہے. ماں کے دودھ سے نہ الٹی آتی ہے نہ قبض ہوتی ہے.
اور ڈبے کے دودھ کو پراپر ٹیمپریچر پہ لا کے گرم کر کے فیڈر کی زینت بنایا جاتا ہے، جبکہ ماں کے دودھ کا اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریچر ایسا رکھا ہے جس کو نہ گرم کرنا پڑتا ہے نہ ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بچے کی ڈیمانڈ کے مطابق بچے کو ملتا ہے۔ اس آیت میں یہ حکمت ہے۔ اور جب آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو بچے کا ذہنی طور پہ قوی ہوگا، بچہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوگا، بیماریوں سے بچ سکے گا، بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گا اور اپنی زندگی ایک مضبوط طاقتور صحت مند بچوں کی طرح گزار سکے گا۔ اس لیے ماؤں کو باؤنڈ کیا گیا، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ دیکھیں کہنے کے تو یہ 6-7 لفظ ہیں، اس لیے حکم تادیبی دیا گیا کہ ماں کا وجود بچے کی پناہ گاہ، اور جو تعلیم آپ بچے کو اس وقت دے چکی ہیں یا دے رہی ہیں وہ پتھر پہ لگی ہے، وہ ایسی درس گاہ ہے جس کا درس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اس لیے اور قیامت کے روز سوال کرنے کی کیا لاجک ہے، تاکہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی عورت رہ گئی ہے تو رہ جائے، ادروائز بچے کا پہلا حق اس دنیا میں ماں کا دودھ ہے، اور ماں پہ فرض ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا جسمانی سائز بڑھ گیا ہے، اس نے حمل کی پیچیدگیوں سے مقابلہ کیا ہے، اس کی باڈی سے کچھ انگریڈینٹس گئے ہیں، اس کی خوراک کے زور پہ بچہ پلا ہے تو اس کو ایک ریسٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی باڈی کو اگلے حمل کے لیے تیار کر سکے۔ اس لیے مکمل 2 سال کا حکم دیا گیا کہ ایک بچے سے اگلے بچے کے درمیان کم از کم 3 سال کا وقفہ بن سکے۔ 9 مہینے حمل کے، 24 منتھ دودھ پلانے کے، تو آٹو ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان وقفہ جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ 3 سال کا بن جاتا ہے۔ اس کا ظاہری فائدہ نہ مجھے ہے نہ میرے ڈپارٹمنٹ کو ہے نہ اس دنیا میں رہنے والے کسی انسان کو ہے، بلکہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کی اپنی صحت کو ہے، کیونکہ کہنے والے الفاظ اللہ تعالیٰ کے، تاکہ اس کی ذہنی کیفیت، جسمانی رجحان، ذہنی رجحان، نفسیاتی کیفیت ایسی بن سکے کہ وہ اپنے بچے پہ مکمل توجہ دے سکے۔ جب وہ مکمل توجہ دے گی تو پھر اس کے قدموں تلے جنت لگ۔ ہر بندہ محنت کرتا ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے تاکہ جنت میں جا سکے، جبکہ اے عورت تیری قسمت کے کیا کہنے کہ تیری قدموں کے نیچے جنت رکھ دے، جنت خود تیری محتاج ہے۔ یہ باتیں 2, 4, 5, 10 سال 15 سال پہلے اجنبی کی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں حکمت کے موتی ایسے رکھ دیے گئے کہ ان میں جو بھی غوطہ لگائے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ اب ہمارا محکمہ کیا بات کرتا ہے کہ عورت کی صحت کا خیال کیا جائے، بچوں کی صحت کا خیال کیا جائے۔ کون سی شعور اس محفل میں ایسا بیٹھا ہے جو اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ عورت کی صحت، بچے کی صحت، مردوں کی صحت، تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی اچھا ادا کر سکے تو اس کی حامی بھی دے دیں۔ جبکہ بات اگر قرآن پاک کے ذریعے آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں جتنے بھی پھول کھلے ہیں حضرت انسان کے بارے میں، ان کا موضوع ہی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایک طرف پھر ارشاد ہوتا ہے انسانیت کے بارے میں، تم میں سے کسی بندے نے اگر انسان کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی، گویا ان سے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ باتیں ان کا تعلق کیا حضرت انسان کی زندگی سے؟ ہم اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ عورت کی صحت اس کیفیت تک پہنچ سکے کہ وہ اپنے بار کو اٹھا سکے، اپنے خاندان کے بار کو اٹھا سکے، کیونکہ ایک عورت نسلوں کی ضمانت دیتی ہے، نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ عورت کے بارے میں۔ عورت
ایمان کو تکمیل دینے والی ہے۔ نکاح اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکے۔ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ عورت ہے۔ عورت کے ذمہ گھر کی امور خانہ داری کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں کھانا بناتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، مرد کے بستر کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، سورۃ النور میں لکھا ہے، تاکہ وہ مرد کے ایمان کو مکمل کر سکے اور تکمیل تک پہنچا سکے۔ مرد کی غیرت ہیں آپ، مرد پہ معاشی ذمہ داری، عورت پہ گھریلو ذمہ داری، بچوں کی تربیت، بچوں کی نشو کا ذمہ عورت کے پاس، اور اس بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ حدیث نبوی ہے، تم میں سے ہر بندہ رعیت والا ہے، ایک ذمہ داری رکھتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسانوں کی زبان میں دیکھا جائے تو ہر بندے کے پاس ایک زمین ہے، تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ عورت تمہاری کھیتی ہے، ہمارے ایگریرین سوسائٹی میں، اور کھیتی کی حفاظت کرنی چاہیے، کھیتی میں ہل جوتنا چاہیے، کھیتی میں بیج بونا چاہیے، اور اس کی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت کے پھول اوپن کر رہی ہے ہمارے۔ کسان اپنی کھیتی کے بارے میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ ادھر وہ کیسے ہل جوتتا ہے، کیسے بیج بوتا ہے، کیسے اس کو کھادیں بو دیتا ہے، کیسے اس کو پانی دیتا ہے، کیسے سورج کی روشنی اس کو دیتا ہے، کتنی اس کو آکسیجن ملنی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کتنی گیسیں دینی ہیں اس کو دیتا ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں ابتدا کیا جا رہا ہے کہ اپنی عورت کے بارے میں محتاط ہو جائے، اس کو پراپر متوازن غذا دو، تاکہ اس نے اپنی باڈی سے ایک نئی زندگی کو تخلیق کرنا ہے۔ اور اگر ایک صحت مند عورت ہوگی تو صحت مند بچہ ہوگا۔ کمزور بیج سے کبھی طاقتور فصلیں نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں، بات کو آگے چلتے ہیں، قدرت پہ بات آ گئی، حمل کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں رقم تراز ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک، لیکن اے عورت تیری قسمت کے کیا کہنے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے عورت جس نے ماں کے درجے پہ فائز ہونا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں اور قوانین کو بھی ریلیکس کر رہے ہیں۔ عورت کیا کرتی ہے؟ جب حمل کی پیچیدگیوں سے گزرتی ہے تو وہ تخلیق میں شامل ہو جاتی ہے۔ عورت پروکریٹ کرتی ہے، مجازی طور پہ تخلیق کر رہی ہے، تو تخلیق کی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے کسی ذی روح کو تخلیق کرنا ہے تو اپنی صحت کو، اپنے ذہنی رجحان کو، اپنی فیملی کی کیپیسٹی کو سوچ کے کرنا ہے۔ اگر شریعت کے احکامات دیکھے جائیں تو اس نے عورت کو آزاد کیا ہے، مردوں کو باندھ دیا ہے۔ عورت کی خوراک، لباس، نان نفقے کی ذمہ داری معاشی طور پہ مرد کے ذمہ ہے، تاکہ عورت ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ اپنے مذہبی رجحانات پائی اس فکر میں لگ جائے کہ جس بچے کو میں پیدا کر رہی ہوں اس کے بارے میں میری تمام تر توجہ، تمام تر توانائیاں، تمام تر رونائیاں ادھر ہی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کے سوچنے کا بھی بچے کے پیدا ہونے پہ اثر ہو رہا ہے، اس کی صحت پہ، اس کی کیفیت پہ، اس کا اچھا انسان بننے پہ۔ جو باتیں آپ حمل کے دوران کر رہی ہیں بچہ سن رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مکمل زندگی ہے۔ سلطان بہو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں ادھر بھی، 120 دن سے پہلے اگر کوئی بے پالک 4 مہینے سے کم کا حمل ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن 4 مہینے سے عمر میں بڑا ہوا بچہ مس کیریج ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ 120 دن کے بعد فرشتہ
ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے، اس کا اسلام اور کفر پہ ہونا لکھ دیتا ہے، اس کے تمام معاملات لکھ دیتا ہے، اس نے کتنا رزق آنا ہے، اس نے کتنی عمر گزارنی ہے، اس مذہب پہ ہونا ہے۔ اور جب اس ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ جبرائیل پھونکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ شریعت کی طرف سے پابندیاں ہیں، اور کہا جاتا ہے اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ بدھ مت سے ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ دین فطرت یعنی اسلام پہ آنکھ کھولتا ہے۔ 120 دن والا قانون ہر بچے پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اس وائز مردوں کو معاشی ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ عورت کو ایسی خوراک دیں کہ وہ بچے کی تربیت پہ تمام تر توانائیاں، تمام تر رونائیاں لگا سکیں۔ یہ پروکریشن کی حقیقت ہے، اور اس بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ الشورى اٹھا کے دیکھیں، کسی سے مشورہ کرنا سنت الہی ہے، سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت اچھے افراد ہے۔ اور جس رشتے کی حقیقت اس دنیا میں اگر کوئی پہلا رشتہ بنا ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اور آپ کی ماں مائی حوا سے سٹارٹ ہو جائے، اور جنت میں بھی اگر میاں بیوی نے رہنا ہے تو کپل کی صورت میں رہنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوگا، 33 سال عمر ہوگی۔ تو یہ ایسا اہم رشتہ ہے میری خواتین و حضرات، جس کی حقیقت کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا میں حضرت آدم اور حوا سے اس دنیا کو آغاز کیا۔ یہ بھی حکمت کے پھول ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سورۃ الشورى میں ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرے۔ کہا جاتا ہے جنگل میں ہو درختوں سے مشورہ کر لو، گھر میں ہو اکیلے ہو دیواروں سے مشورہ کر لو۔ ایک عورت سے مشورہ کرے، عورت مرد سے مشورہ کرے، مرد سے مشورہ کرے، مرد اپنی بیویوں سے مشورہ کرے۔ یہ سنت الہی ہے۔ سورۃ الشورى پڑھ لیں، اس میں مشورے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارا محکمہ بھی کہتا ہے جب ایک عورت نے ایک نسل کو چلانا ہے اپنی اولاد کی صورت میں، تو کم از کم اس اہم فیصلے میں اس کو ضرور شامل کیا جائے۔ سورۃ الشورى کہہ رہی ہے، اور ہمارا محکمہ یہی بات کرتا ہے جب آپ نے اپنے خاندان کی، اپنی زندگی کی، اپنی نسل کی شروعات اپنی ساس سے، نند سے، ماں سے، بہن سے پوچھ کے کرنی ہے، دیور جیٹھ سسر کے معاملات دیکھنے ہیں، اپنے میکے کے معاملات دیکھنے ہیں، تو اس امپورٹنٹ رشتے میں اپنے خاوند کے ساتھ بھی مشورہ ہے، اور مشورے کے لیے بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں آپ اپنے ظاہری مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم نے اپنے خاندان کو آگے بڑھانا ہے تو اس وائز میرا خاندان، میرے مرد کی کیپیسٹی اس پوزیشن میں ہے کہ میں اپنے بچے کے مکمل لوازمات اٹھا سکوں گی، اس کی تعلیم کے اخراجات دیکھ سکوں گی، اس کی صحت کے اخراجات دیکھ سکوں گی، اس کو معاشرے کا اچھا انسان بنا سکوں گی۔ تو یہ مشورہ مرد کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اور اس میں شریعت آپ کو فل اجازت دے رہی ہے۔ تب ایک عورت مرد کے ایمان کی ضامن اور مرد کے غیرت بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا ہے؟ ہن لباس اللہن، یہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ظاہری لباس آپ دیکھیں، اس نے میرے تمام عیب، تمام چیزوں کو چھپا رکھا ہے۔ اس طرح مرد عورت کی تمام چیزوں کو چھپا لیتا ہے، اور عورت مرد کے تمام عیوب کو چھپا لیتی ہے۔ یہ لباس کا، لائق کا استعمال کرنے کی، ظاہری خوبی استعمال کرنے کی، ظاہری صفت استعمال کرنے کی یہ ضرورت پڑی۔ زوجین، قرآن پاک میں میاں بیوی کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے زوجین کا،
زوجین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دو مختلف طبیعت، دو مختلف رنگوں، دو مختلف کیفیات کے انسانوں کا آپس میں ضم ہو کے ایسا ہو جانا کہ یک رنگی کیفیت بن سکے، تب زوجین بنتے ہیں۔ بعض کا گلا کرتے ہیں بھائی وہ میری طبیعت کا نہیں، بھائی کیسے ہو؟ زوجین تو تبھی بننا ہے جب دو مختلف طبیعت کے لوگ یکجا ہو سکیں، ان کو یکجا کرنے کے لیے بات کرنا ضروری، ان دو طبیعت کے لوگوں کو یکجان بنانے کے لیے کہا جاتا ہے یکجان دو قلب، دو قلب ہیں ان میں ایسے یکجان ہونا ہے، ایک لباس بن جانا ہے، تو ان کے لیے بات کرنا ضروری ہے، ان کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہے، ان کے لیے اپنے مذہبی رجحانات بھائی، اپنے معاشی جو آپ کی معاشی وسائل ہیں ان وائز مشورہ کرنا ہے، میں کیسے ایک اچھے مضبوط خاندان کی بنیاد رکھوں۔ یہ باتیں دین، اسلام، شریعت اور مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس پہ غوطہ لگا کے علم کے موتی تلاش کرتے ہیں۔ اور ابھی تک میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اس لیے پہلا دنیا میں کپل اتارا گیا حضرت آدم اور مائی حوا کی صورت، جن کی ہم اولاد ہیں۔ اس محفل میں بیٹھے ہوئے اس دنیا میں آنے والے تمام افراد کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی خطے سے ہیں، وہ سب اولاد آدم ہیں، اور آدم کو آدم کی تسکین کے لیے مائی حوا کو پیدا کیا ہے، عورت تسکین دینے والی ہے۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے کسی بھی وجہ سے، اس کا باہر کا مرد بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آپ کے سامنے ایک اچھے خوبصورت افراد کی طرح بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے میری بیوی، ماں، بہن، بیٹی، اس کی ہمت ہے، اس کی کاوش ہے، اس کی توجہ ہے، تب جا کے آپ سے بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں آپ۔ اگر گھر کے اندر عورت سکون رکھے گی تو مرد باہر ایک ایسا طاقتور انسان بنے گا جس کی بات سنی جائے گی، وہ مشورہ دینے کے قابل ہوگا، اس کی عقل کی باتیں سمجھی جائیں گی، تو آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری آئے گی۔ اور مردوں کو بھی شتر بے مہار نہیں چھوڑا اسلام نے، معاشی ذمہ داری مرد پہ۔ جائیداد جب مرد کو ملے گی تو اس سے وہ تمام اپنی خواتین کا نام نفقہ اٹھائے گا، ان کے خرچ کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ صورت النساء دیکھ لے۔ اور عورت کو اگر جائیداد ملے، اگر وہ نوکری پیشہ ہے، اس کی جو تنخواہ ہے وہ گھر خرچ کرنے پہ باؤنڈ نہیں کیا شریعت اسلام نے، جبکہ مرد کی تنخواہ گھر خرچ کرنے کے لیے۔ پردے کی ذمہ داری، بستر سنبھالنے کی ذمہ داری، غیرت والی چیزیں تو رکھ دی گئی، لیکن مردوں کے اوپر خالی پگ نہیں رکھی بلکہ اس کو قوام بنایا تاکہ وہ اپنے گھر کا ذمہ اٹھا سکے، اور قیامت کے روز عورتوں کے بارے میں مرد جواب دے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہہ گئے ہیں؟ وہ فکرے سننے والے ہیں کہ عورت کے معاملے میں اے مردو محتاط ہو جو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بڑا ہی کلیئر کٹ میسج ہے۔ وہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ عورت کی، لباس کی، خوراک کی، تعلیم کی، خاندان کی معاشی خوشحالی اسے دے سکیں، اس کے صحت کے مسائل حل کر سکیں، اس کو آزاد شہری کے طور پہ لیں، اس سے مشورہ کریں۔ اور مشورہ کرنا کوئی انہونی بات نہیں۔ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنی سنت سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہی بتایا ہے کہ میں تو اپنی بیویوں کے معاملے میں سب سے اچھا ہوں، تم بھی اچھے ہو۔ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کو یاد کرتے رو پڑتے ہیں۔ 13 سال ظاہری زندگی انہوں نے حضرت خدیجہ کے بعد گزاری۔ ان کی جو دوسری امہات المؤمنین ہماری اور آپ کی مائیں ہیں وہ رشک کرتی ہیں۔ اور پہلی گواہی جب پہلی وحی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس سے دلوائی؟ سرکار مدینہ کی۔ تو گھر گئے ہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل،
آپ اچھے ہیں، بیوی گواہی دے رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی سرکار مدینہ جن کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ و افضل انسان ہونے کا شرف حاصل ہے، افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی پہلی گواہی کے لیے بیوی کو آج اس وقت جو دل کے اندر ڈر تھا وہ تسکین میں بدل سکے. تسکین میں کس نے بدلا؟ آپ کیوں میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ کس لیے کہ عورت کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کا عملی نمونہ اس کو بتایا جا سکے. اگر مرد پریشان آتا ہے تو عورت اس کے مسائل چن سکتی ہے، گھر کا ماحول اچھا کرتی ہے. یہ جنت دوزخ ہوگی فضا کے اندر، قرآن پاک میں لکھا ہے، لیکن ہم گھروں کو کیوں نہیں جنت دوزخ کا نمونہ پیش کر سکتے؟ جس گھر میں پیار ہے، محبت ہے، تکرار کم ہے، مرد کی عزت ہے، عورت کی عزت ہے، مرد کی فیصلے مانے جاتے ہیں، عورت کے فیصلے مانے جاتے ہیں، دونوں کی صحت و تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ گھر اسی دنیا میں جنت کا روپ پا ہوتا ہے. اور جب کسی جگہ پہ لڑائی ہوگی، تکرار ہوگا، فساد ہوگا، دنگا ہوگا، اور اس کے بچے بھی اچھے نہیں ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی جیتا جی ہو جاتا ادھر دوزخ کا نمونہ بن جاتا ہے. یہ باتیں تھی مشورے سے ریلیٹڈ، اور ہمارا محکمہ کیا گول رکھتا ہے کہ آپ لوگوں کو مشورہ دیا جائے تاکہ آپ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکیں. اس کی بہتری، اس کے اچھے اثرات آپ کے اپنی ذات کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں آج کل وقت بدلا. میں نے آپ کو کہا میاں بیوی اگر دنیا میں پہلا رشتہ آنے والا جس نے اپنی زندگی کے مراحل طے کیے ہیں، قیامت میں جب قیامت کا منظر ہوگا، جنت دوزخ طے ہو جائے گی، تو جنتی جو مرد ہیں اور جنتی جو عورتیں ہیں وہ بھی کپل کی صورت میں. یہ اس رشتے کی اہمیت ہے. جب آپ بڑی بڑی میرے بزرگ مرد اور بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں باپ کی جگہ پہ بزرگ ہوتے ہیں، جب میں میاں بیوی کے درمیان مشورے کا کہہ رہا ہوں تو جن افراد نے اپنے آپ کو شادی کے بندھن میں باندھا ہے، ان کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو گزارا ان سے آج کل کے ٹرینڈ وائز ضرور مشورہ کریں. ماں، باپ، بھائی، بہن، یہ اپنی بیٹی سے جس نے نکاح کے بندھن میں بننا ہے اس سے مشورہ ضرور کریں کہ بھائی تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے لگے ہیں، کیا یہ اپروپریٹ ٹائم ہے، مناسب وقت ہے، تم اگلے خاندان کی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہو؟ تو ہم اس سلسلے کو چلائیں. اور ہمارے محکمے کی یہ بڑی کمپین چل رہی ہے، بات کرنا ضروری ہے. اور شریعت میں آتا ہے، شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں جس کے آپ اور ہم پیروکار ہیں. جب نکاح کی بات ہو تو کنواری لڑکی سے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں یا بہن ضرور پوچھے کہ بھائی نکاح کے بندھن میں بننے جا رہی ہو، کیا تمہاری اجازت ہے؟ اور کنواری لڑکی اگر اس بات پہ خاموش ہو جائے، کیونکہ عورت کا حسن خاموشی، عورت کا حسن حیا، عورت کا حسن شرم، وہ اگر خاموش ہو جاتی ہے تو یہ گو اہیڈ ہے. لیکن پوچھنا، اجازت لینا والدین کے ذمے قرض ہے. اگر نہیں پوچھیں گے تو قیامت کے روز جواب دیں. اور جس مرد کو رشتے کے بندھن میں باندھا جا رہا ہے اس سے اس کے گھر والے ضرور پوچھیں گے، مرد کا بول کے اور عورت کا خاموش ہو کے اگر وہ کنواری ہے. اور اگر بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، اس نے اپنی زبان سے اجازت دینی ہے آپ کو کہ میری اگلی شادی کا فیصلہ کرے. یہ مشورے کی اہمیت ہے. اور یہ باتیں میں کوئی اجنبی کی نہیں کر رہا، یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن و احادیث میں لکھی ہوئی ہیں. بشرطے کہ ہم قرآن و احادیث میں افلا یتدبرون افلا یتذکرون کی طرح گوتا زن ہو کے علم و حکمت کے موتی چن سکتے. قرآن تو آیا ہی ہمارے لیے بہتری کا روپ ڈال دیا. یہ بہترین ذکر ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے لوہے قلم پہ.
جب اس پہ آپ پراپر عمل کر لیتے ہیں تو کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ یہ مشورے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، اجازت لینے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، کیونکہ جوان خون ہے، اور جوانوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے شریعت ہمیں بتا رہی ہے۔ امام غزالی کے الفاظ ہیں، پہلے 7 سال اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہو جو جیسے تم ان کے رایا ہو، وہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ اس وقت ان کی تمام باتیں مانی جائے۔ شریعت نے 7 سال سے پہلے بچے پہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ کلام پاک، نہ کچھ بھی پڑھنا واجب کیا، فرض کیا۔ اس سے اگلے جو 7 سال ہیں تم استاد، وہ شاگرد، وہ محکوم بن کے رہے گا تمہارے پاس۔ اس وقت نماز پڑھنے کا حکم آتا ہے، پہلے پیار سے بتائیں۔ 10 سال کے حکم میں نہیں مانتا، مار کے پڑھائیں، مارنے کے لیے کام ہے۔ اور مارا کس کو جاتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے، محکوم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ روزے کا حکم ملتا ہے، پڑھنے کا حکم ملتا ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اس کو معاشرے میں بیٹھنا بتائیں کہ کیسے لوگوں میں اس میں بیٹھنا ہے۔ عورت ہے تو گھر میں ماں سے مسائل سمجھے، مرد ہے، بیٹا ہے، باپ سے مسائل سمجھے، تاکہ اس کو معاشرے کی تتی ٹھنڈی ہوا نہ لگ سکے۔ اور اس بارے میں ماں اور باپ اس کے گناہ کی پاداش میں جواب دے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کی طرف سے قربانی کرے، اس کو بہترین صحت کی سہولیات دے، تعلیم کی سہولیات سے مستفید کرے۔ یہ باتیں 7 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ اور جب وہ 14 سال سے بلند ہو جائے، زیادہ عمر والی ہو جائے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کو وزیر بنا دے۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ اسے مشورہ دیا جاتا ہے، گھر کے معاملات میں، معاشرے کے معاملات میں ان سے مشورہ لے، تاکہ وہ اس معاشرے کو رہنے کے قابل، اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کے بارے میں مشورہ لے، تاکہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکے۔ اور سم بکم کی مومن کی طرح ان کے رشتے کے معاملات نہ کریں، ان کے تعلیم کے معاملات نہ کریں، ان کی صحت کی سہولیات کے بارے میں باتیں نہ کریں، بلکہ ان سے ضرور پوچھیں کیا یہ چیز بہتر ہے کہ کیا یہ چیز بری ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ صاحب الرائے سے رائے لے، ان کو صاحب الرائے بنا دیں، وزیر بنا دیں۔ اور جب شادی جیسے عام بندھن کی بات ہوگی تو کیوں نہ مشورہ کیا جائے، کیوں نہ باتیں کی جائے، تو باتیں تو گھر کے اندر ہی ہوں گی۔ اور اگر اس وقت آپ 2-4 دن ان سے پراپر مشورہ لے لیں گے تو اس معاشرے میں طلاق کا ٹرینڈ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل جائز ہے طلاق، لیکن ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس خاندان کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ خاندان معاشری یونٹ میں سب سے اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس سے تمام معاشرے کی جڑی چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھی اولاد بھی باہر آنی ہے، بری بھی باہر آنی ہے، اسی سے جج، اسی سے منصف، اسی سے سرکاری ملازمین، اسی سے ڈاکٹر، اسی سے انجینئر، اسی سے فوج میں جانے والے سپاہی، اور اسی سے آپ کو دہشت گرد کرنے والے بھی ملنے ہیں، چور بھی ملنے ہیں، قاتل بھی ملنے ہیں، ظالم بھی ملنے ہیں، اور ادھر سے مظلوم بھی ملنے ہیں۔ اس یونٹ سے مل رہے ہیں، اس یونٹ کا نام خاندان ہے۔ آئیے اس خاندان سے مشورہ کریں، اس خاندان کی صحت کے بارے میں پوچھیں، اس خاندان کی تعلیم کے بارے میں پوچھیں، اس خاندان کی منفی باتوں کے بارے میں پوچھیں، اس خاندان کی مثبت باتوں کے بارے میں پوچھیں۔ آپ سب لوگ ادھر ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، اور یہ جہادی فیصلے ہیں۔ معاشرے کو بدلنے کا کام جہادی فوٹنگ میں کریں، آپ کے کندھوں میں نیچے بتائیں۔ اگر کوئی عورت ہے، اس نے اپنی زندگی کی بہاریں بھرپور انجوائے کی ہیں، تو گھر میں آنے والی بہو اپنی بیٹی کو اچھے مشورے سے نوازے، جن معاشروں سے معاشرہ رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ باپ اپنے اچھے مشوروں سے اولاد کو نوازے، تاکہ خیر الناس بیت الناس کا ماڈل واضح ہو سکے۔ اور یہ بات اس لیے لکھی ہے اپنی میڈیکل کاؤنسلنگ کی، کہ اس کا تعلق آپ کی اپنی اولادوں سے ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، اس سے مشورہ کریں، کیونکہ مشورے کا حکم خالق کائنات رہبر شریعت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو دے رہے ہیں سنت میں اور کتابوں میں. یہ جو شتر بے مہار معاشرہ نہیں ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد بیوی اور میاں سے رکھی جاتی ہے. اور پری میرٹل کاؤنسلنگ کیا چیز ہے؟ جب انہی بچوں کو آپ لوگ اپنے مشروب سے نوازیں، ان کو بتائیں بھائی بیٹا یہ شادی کوئی آسان کام نہیں ہے، شادی سے آپ خاندان کے بندھن میں جوڑنے لگے ہیں اور خاندان کے ذمے بڑی چیزیں آتی ہیں. بیٹی جب کماری ہوتی ہے تو کسی تقریب میں نہ جائے، کسی مرن جینے میں نہ جائے، کسی شادی میں نہ جائے، کوئی بندہ نہیں پوچھتا. یہ ماں بتا رہی ہے اپنی بیٹی کو. لیکن اگر شادی کے بندھن میں بن کے آپ بیٹھتی کیسے ہیں، آپ کھاتی کیسے ہیں، آپ بات کیسے کرتی ہیں، آپ کا گفتگو کا انداز کیا ہے، اب صحت کی ذمہ داریاں کیسے دوسروں کو بتا رہی ہیں، تعلیم سے کیسے دوسروں کو مستفید کر رہی ہیں، آپ کا بات کرنا بھی جرم بن جاتا ہے. تو گزارا ان بیٹیوں کو یہی مائیں اچھے مشورے سے نوازیں. یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے. باپ اپنے بچے کو جس نے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے اس کو مشورہ دے، بیٹا یہ تو خالہ جی کا کام نہیں ہے، تم پہ معاشی ذمہ داری ہے، تم نے کمانا ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو وہ نہیں دیکھے گی تم حالیات کا راہ دو. سو ابھی سے برسر روزگار ہو گیا. یہ تو سیان میں حدیث ہے، جب تک بچہ کمانے کے قابل نہ ہو جو اس کو نکاح کے بدن میں نہ باندھو، بشرطے کہ اگر معاشی طور پہ خوشحال ہے تو نکاح کے بدن میں باندھو، نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. سیان صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مستند احادیث ہے. اگر آپ ماں ہو گے، دادی ہو گے، نانی ہو گے، اپنی متعلقہ بیٹی کو اچھا مشورہ دے رہی ہیں تو وہ خاندان جنت کا نمونہ بن جائے گا. وہ اپنے خاوند کی ایمان کی ضمانت بنے گی، خاوند کے بستر کی ضمانت بنے گی، خاوند کے غیرت کی ضمانت بنے گی، خاوند کے بچوں کی اچھی نگہداشت کرے گی، خاوند کے بچوں کی اچھی نشو و نما کرے گی اور نسل کو محفوظ کر دے گی. اور جو خاندان معاشی طور پہ خود استحکام ہوتے ہیں، جن میں معاشی استحکامیت ہوتی ہے، معاشی طور پہ خوشحال ہوتے ہیں، معاشی طور پہ خود مختار ہوتے ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو وہ اتنا معاش لائے کہ گھر کا اچھا نظام زندگی چل سکے، بچہ بیمار ہو اس کی دوائی دارو کا بندوبست کر سکے، عورت کے کھانے کا بندوبست کر سکے، عورت کو روایات کے مطابق اچھا لباس لے کے دے سکے، تہواروں پہ انجوائے کر سکے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی یا جتنے بھی تہوار آتے ہیں شادی کے یا مرن کے، فیملی کے، ان میں وہ اس ڈپینڈنس کے بغیر شامل ہو سکے. یہی تو بدن کھانے کے لا لینا پڑے. یہ تمام سوچیں آپ اپنے بیٹوں کو دیں. اور اگر مرد دے گا تو اس میں خیر پڑ جائے. عورت بھی دے سکتی لیکن عورت زیادہ بیٹیوں کو تیار کرے، مرد بیٹوں کو تیار کرے. تو یہ ساری چیزیں پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ہیں تاکہ اس کو آنے والے حالات کا جو ٹھنڈی گرم اس کو لگنی ہے، جو معاشرے کی تتی ہوا لگنی ہے، اس کو پہلے ادراک ہو کہ میں نے کیسے پریپیئر ہونا ہے. عورت کو پتہ ہو کہ غربت میں کیسے زندگی گزارنی ہے. اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، کبھی فصل بہار کی طرح ہوتی ہے، کبھی فصل پہ خزاں بھی آتی ہے، تو میں نے ساتھ نہیں چھوڑنا. اس لیے لباس بولا گیا، ہننا لباس اللہ. تو اگر آپ اپنی اولادوں کو اچھا مشورہ دیں گے، ان کو معاشرے کی گرم ہوا کے لیے تیار بنائیں گے، تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح عہدہ بڑا ہو جائے. تب جا کے ایک خاندان جو کہ بریسٹ فیڈنگ، ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان 3 سال کا وقفہ، اور اگر اللہ نہ کرے کمزور صحت کی وجہ سے مس کیریج ہو تو اس نئے حمل کے لیے 6 مہینے کا وقفہ. اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری آپ لوگ آپ خود ہیں. آپ کی اپنی صحت محفوظ ہوگی، آپ کا اپنا بچہ طاقتور ہوگا، صحت مند ہوگا. مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. ان باتوں کو جب آپ عام کریں گی ایک خاندان کو، تو وہ خاندان متوازن ہوگا.
اور اس متوازن خاندان سے آپ اپنا معاشرہ دیکھیں گے خوشحال ہوگا. تو وہ اسی گھر سے کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی سول سروینٹ، اساتذہ اکرام، ڈی سی، اے سی، محکمہ پاپولیشن کے افسران، ایجوکیشن کے افسران، ہیلتھ کے افسران، ڈاکٹر، انجینئر، یہ اسی متوازن معاشرے سے. اگر مذہبی سائڈ پہ جائیں، مفتی حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوان، یہ بھی ایک متوازن خاندان سے. آپ دیکھیں کہ آپ کے مشورے کی کتنی اہمیت ہے. اور اس متوازن خاندان سے مضبوط معاشرے بنیاد ہے. آپ ادھر آپ کو یاد ہوگا اس جگہ سے کون سا کرنل ہوا ہے، کون سا جنرل ہوا ہے، کون سا کسی محکمے میں سیکٹری ہوا ہے، کون سا کسی جگہ پہ مفتی لگا ہے. انگلیوں پہ تعداد گنی جاتی ہے. تو کیوں اس کیفیت وائز میرا بچہ اس چیز کا ہے نہیں، سوچنا آپ کا کام ہے. آپ ابھی سے سوچیں، ابھی سے فیصلہ کریں، کیونکہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بات کرنا ضروری ہے. اور گھر میں اولادوں سے بات کرنا، گھر میں اولادوں کا ماں باپ سے بات کرنا، بہنوں سے بات کرنا، بھائیوں سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا، اس کے ٹرینڈ کو عام کریں. ان کو اتنی سپیس ضرور دیں کہ وہ معاشرتی رجحانات کے مطابق، جو ماڈرن ٹرینڈ ہے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو چار چاند لگائیں، اور ان کو ذہنی طور پہ آسودگی دیں، ذہنی ڈپریس نہ کریں. یہ دیکھیں تو ادھر معاشرے میں خودکشیوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بھی ہو رہا ہے، انگزائٹی بھی ہو رہی ہے. کیوں 10، 15، 20، 25 سال پہلے ہم ان باتوں سے آگاہ بھی نہیں تھے. کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کسی بندے نے جناب کسی بھی وجہ سے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے ان کو مشورہ. اگر آپ آج مشورہ کر لیں گے تو اپنی ہی اولادوں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی ہی نسلوں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی ہی بہو بیٹیوں کو محفوظ رکھیں گے. کیونکہ متوازن خاندان مضبوط معاشرے کی طرف لے جاتے ہیں. اور مضبوط معاشرہ کسی ملک کا ہو تو وہ ملک کو خوشحالی سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا. یہ خالق خدا کے فیصلے ہیں. گزارا ان پہ عمل کریں تاکہ آپ کی اپنی صحت بہتر ہو سکے. ماں بچے کی صحت کے میسج کو عام رکھا جائے. دودھ پلانا 2 سال کے لیے پابندی لگا دی جائے. اور ان کی صحت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ یہ متوازن غذا نہیں کھا رہے. پہلے کبھی ہوتا تھا گاؤں میں کبھی سالن نہیں بنتا تھا، آج سے 100-150 سال پیچھے چلے گئے. سب لوگ لسی اور روٹی کھا کے صحت کے مناظر طے کرتے ہیں. مہمان آ جائے تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. آج کل وقت کے تقاضے بدلے ہیں. گاؤں میں بھی آپ کو پیپسی مل رہی ہے، لسیاں نہیں مل رہی، تو صحت تو کمزور ہوگی. زچگی کے مراحل میں مختلف پرابلم آ رہی ہیں، جبکہ ان کی ذمہ داری مردوں پہ اور مردوں کی ذمہ داری عورتوں پہ ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم رشتے ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، جن سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی. اس لیے اس بات کو عام کرنا ضروری ہے کہ شادی سے جب شادی کے معاملات طے ہو جائیں، منگنی ہو جائے یا نکاح ہو جائے، تو کم از کم اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے نکاح کے بعد آنے والی ذمہ داری کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بات کریں، تب جا کے اس کو منگنی کے بندھن میں باندھیں، پھر نکاح کی ذمہ داری مانگیں. کیونکہ نکاح کے بعد آپ پہ اس کے مسائل ہیں، نکاح کے اپنے بڑے مسئلے ہیں. کتنا حق مہر دینا ہے، مہر معجل کیا ہے، مہر غیر معجل کیا ہے، اس کو بتائیں. جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کیا کیا تبدیلیاں ہیں. یہ شریعت آپ سے علیحدہ بیان کاری ہے. غسل کے مسائل ان کو بتائیں، وضو کے مسائل ان کو بتائیں، خاندان کی ذمہ داریاں بتائیں. تو تب جا کے مسائل اس معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں. تو اس مسائل کے حل کرنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے، مشورہ کرنا ضروری ہے، اور مشورہ کسی کو اچھا دینا بھی
ایک آپ کے اچھے انسان ہونے کی دلیل۔ مشورہ بھی امانت ہے، امانتاً اچھی باتیں دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ باتیں امانتاً ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے کی ہیں، تاکہ آپ یہ باتیں جن بندوں نے ہمیں نہیں سنا ان تک پہنچا دیں، آپ ہمارے ایمبیسڈر بن جائیں، کیونکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے عزم کے تحت کی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اس بارے میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ مرد کی صحت اچھی ہونی چاہیے، عورت کی صحت اچھی ہونی چاہیے، بچے کو صحت مند ہونا چاہیے، بچے کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ایک خاندان کو متوازن ہونا چاہیے، مردوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، عورت کی بھی بات ماننی چاہیے۔ تو کتنی آسانی سے ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مشورہ کریں، مشورہ دیں اور مشورہ کرنے کے رجحان کو عام کریں۔ تب یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ سے ایک لڑکا لڑکی کو شادی کا رشتہ بہت اچھا لگنے لگے گا، آپ کی بات بھی سمجھی جائے گی، اور جب اس کو بتا دیا جائے گا گھر کے اندر ساس کی عزت کرنی ہے، میکے میں کیسے جانا ہے، جب وہ ان مسائل کو پہلے سمجھے گی آسانی سے ہوگا بڑا اس کی۔ جب حمل ہوگا تو کتنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کتنی خوراک لینی ہے، کون سی سبزیاں کھانی ہیں، کون سے پھل کھانے ہیں، تو جب اس کو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنا تجربہ شیئر کر کے بتائیں گے تو وہ معاشرے کا مضبوط اچھا مثبت انسان بنے گا، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آئیں ہمارے ساتھ قدم بائی قدم چلے، کیونکہ بات کرنا ضروری ہے اور ان باتوں کا فائدہ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ ہے۔ اس ٹرینڈ کو عام کریں، ماں بچے کی صحت اچھی ہو، باپ گھر کی فکر سے آزاد ہو کے معاشیات کی طرف جا سکے، پھر جب وہ گھر آئے تو اس کو ذہنی سکون ملے۔ یہ کام ہم لوگوں کا ہے، اور ہمارا محکمہ یہ بدھے بادی جہاں پہ یہ فلائی مرکز کوٹ ریالہ میں آپ آئے ہیں، جہاں پہ روشنی کے نمائندے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کے تعاون سے بھی گائے بغائے فری میڈیکل کیمپ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ادھر موجود ہیں، ادھر آپ فیمیل کی، عورتوں کی سیکریسی کو مدنظر رکھ کے، رازداری کو مدنظر رکھ کے، پردے داری کو مدنظر رکھ کے ہم نے لڑکیاں رکھی ہیں تاکہ آپ ان سے آ کے بات کر سکیں، ان کو بتائیں میری یہ بیماری ہے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں، کون سی دوائی آپ کے لیے سازگار ہے وہ آپ کو دوائی لکھ دے، مشورے کی دوائیوں کے بارے میں مشورہ لیں، شادی کے بارے میں کوئی باتیں ہیں ان سے مشورہ کریں، کیونکہ یہ کوالیفائڈ ہے اور تعلیم یافتہ بندے کی رائے معتبر ہوتی ہے، اور ان سے مشورہ کریں تاکہ یہ بھی اپنی فرائض منصبی آپ کے تعاون سے اچھے ادا کر سکیں۔ یہ فلائی مرکز آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، آپ کا سپورٹ اس کو 4 چاند لگا سکتا ہے، روشنی کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ یہ بھی این جی او آپ کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہے، یہ سارے لوگ خدائی مددگار ہیں، خدائی خدمت گار ہیں۔ اللہ نے تو کہا لوگوں کی زندگیاں آسان بناؤ، تو آسان بنانے کے لیے تو انسان ضروری ہے، ہم اسی جذبے کے تحت آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، آپ کو صحت کے ٹرینڈز بتا سکیں، متوازن غذا کی اہمیت بتا سکیں، رشتوں کی اہمیت بتا سکیں، پری میرٹل کاؤنسلنگ کا بتا سکیں، میل ایڈوائزری کاؤنسلنگ کا بتا سکیں، اور خصوصاً فیمیل کو کاؤنسلڈ کرنے کے بینیفٹ بتا سکیں، کیونکہ یہ باتیں ظاہری طور پہ تو ایک بندے کی ہیں، لیکن آپ کے ذریعے یہ 60-70 خاندانوں میں جائیں گی تو کتنے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں گی۔ تو اللہ کے حضور ہم یہ توشہ آخرت سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ باتیں ہیں، تو اسی لیے آبادی اور وسائل میں توازن برقرار رہے گا تو ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہوگا، ہمارا ملک پاکستان ترقی یافتہ ہوگا، تب یہ باتیں ہم سب کے منافع دینے والی بن سکیں گے۔ تو ہمارا یہ جو ویژن ہے متوازن خاندان خوشحال پاکستان، اس کی بات آپ سے شروع ہو کے آپ تک کی جاتی ہے، تو ہمیں آپ کا سپورٹ ریکوائرڈ ہے، ہمیں آپ کا تعاون ضروری ہے، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق کی ہیں
गुजारा इन पे अमल करें, इन पे अमल करने का दीनी तौर पे तो फ़ायदा होगा, दीनी तौर पे सवाब होगा, दुनियावी तौर पे भी माशरे आपसे मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।